رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، محفل کا آغاز کلام پاک سے ہو چکا ہے. ایک معصوم بچے نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا پہلا رکوع تلاوت فرمایا. دوستو، قرآن پاک کا یاد ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایک سورت بھی اس مجمع میں نہیں سنا سکتے، لیکن ایک معصوم بچہ ہمارے سامنے پڑھ گیا. اس سے یہ پیغام ملا کہ ہمیں اپنے اولاد کو بھی دینی تعلیم دینے کی کوشش کرنی چاہیے. دوستو، کلام پاک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری محفل کا آغاز اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد سے ہو جائے. لیکن اللہ کا ہی فرمان ہے کہ جہاں خدائی میں میرا ذکر ہوگا وہاں مصطفی میں میرے محمد کا ذکر ہوگا. یعنی جہاں جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا وہاں میرے محمد کا نام لیا جائے گا. اس لیے ہمارے اکابرین کا، بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں حمد پاک ہوتی ہے اس کے بعد نبی کی نعت خوانی کی زمزمہ خوانی ہوا کرتی ہے. اسی روایت کو ہم جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نعت پاک انشاءاللہ پیش کریں گے. اور ویسے بھی اس سے پہلے جمعرات کے دن پہچان تو ہو ہی چکی ہے انشاءاللہ. اب صرف کچھ پیش کرنا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت غور سے سماعت کریں گے. سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی
پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کائنات کس کے صدقے میں بنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، دریا ہے، صحرا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب محمد کے صدقے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اسی عقیدے کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، لگتی ہے کائنات ان کی، لگتی ہے کائنات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ ہمیں زندگی کس کے صدقے میں ملی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کس کے واسطے سے ملا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو شاعر کہتا ہے، زندگی پانا صدقہ ہے، زندگی پانا صدقہ ہے، ایمان ہے خیرات ان کی، ایمان ہے خیرات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ معراج کی شب سارے سو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنے اللہ نے بلایا معراج، تو وہاں مسجد اقصی میں امامت بھی کروائی۔ تو شاعر اسی کو شعر میں کچھ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سارا جہاں یہ سونا ہے، سارا جہاں یہ سونا ہے، سارے نبی ہے بارات ان کی، سارے نبی ہے بارات ان کی، لفظ میرے ہے بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے بات ان کی۔
جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، خوش ہوتی ہے ذات ان کی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہوتی ہے ذات ان کی، لفظ میرے بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، صدیقوں میں عثمان و علی، صدیقوں میں عثمان و علی، ہے ذیشان جماعت ان کی، ہے ذیشان جماعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اب شاعر اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، بغور خاص سماعت فرمائیے گا۔ آل نبی اور اہل بیت، آل نبی اور اہل بیت، پاک ہے سب سعادت ان کی، پاک ہے سب سعادت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، حشر کا دن مشکل ہوگا، حشر کا دن مشکل ہوگا، کام آئے گی شفاعت ان کی، کام آئے گی شفاعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ آخری شعر ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور جب اس سے اچانک ملاقات ہوتی ہے، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ملاقات ہونی ہے، تو اچانک جب ملاقات ہوتی تو ایک دل سے خوشی ہوتی ہے، تو اسی طرح حشر کے میدان میں ہر کوئی پریشان ہوگا، اس وقت اللہ کے نبی جب سامنے آئیں گے، اس وقت جب اللہ کے نبی سامنے آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ شاعر کہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب ایسی شخصیت اچانک میرے سامنے آئے گی تو شاعر کیا کہتا ہے؟
حشر میں صف در جھومے گا، حشر میں صف در جھومے گا، جب ہوگی ملاقات ان کی، جب ہوگی ملاقات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ السلام علیکم۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل ذي علم عليم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ خودی کو
بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز جوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 17 جنوری عیسوی 2017 ہم یہاں تیلادہ گاؤں کی اس جامع مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرماوے۔ مجھ سے پہلے ہمارے دابھیل دارالعلوم کے ہونہار طالب علم جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے علم میں، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ان سے پہلے ہمارے ابراہیم بھائی، ان کے چھوٹے سے فرزند عمر نے، عمر ہی نام ہے نا، آپ نے سنا صرف ایک چھوٹا سا رکوع اور الحمد شریف، لیکن کتنی صحت تھی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جید حافظ قرآن اور عالم دین بناوے، ہے نا نیت انشاءاللہ۔ غالباً تیلارہ میں یہ دوسری حاضری ہے، اس سے پہلے ایک بار آیا ہوں،
آج کی جو حاضری ہے مجھے خود بہت اس کا احساس ہوا کہ ابراہیم بھائی جب سے انگلینڈ سے آئے انہوں نے آنے کے بعد یہ کوشش کی، فکر کی، کہیں سے میرا نمبر تلاش کیے، پھر مجھے فون پر وقت لیے کہ نہیں آپ کو ملنے آنا ہے، ورنہ عام طور پر ہم جو بیانات کو جاتے ہیں تو سیدھے فون آتا ہے، کون سی تاریخ دیتے ہیں۔ انہوں نے وقت لیا، میں نے کہا فلاں دن گھر پہ ملوں گا، تو اس دن برابر وقت پر آئے، بیٹھے پورے اکرام احترام کے ساتھ، پھر وہ عرض کرنے لگے کہ اگر سہولت ہو، وقت ہو تو تیلارا میں بیان کرانا تھا۔ کتنے اکرام کی بات ہے، کتنے ادب کی بات ہے۔ آپ یقین مانیں میں نے ان کو پورا شیڈیول بتلایا ہے کہ مسلسل پروگرام ہے۔ پہلے تو میں نے معذرتی کی کہ آپ آ گئے، ملاقات ہو گئی، یہی بہت ہے الحمدللہ، لیکن پھر مجھے تھوڑا یہ ہوا کہ اتنے اہتمام سے آئے تو میں نے یوں سمجھے کہ آرام کا دن تھا، وہ میں نے ان کو دیا کہ ٹھیک ہے 17 میں نے رکھی ہے آرام کو، لیکن ضرور آؤں گا۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ مولانا ہمارا آنا قبول ہو گیا۔ یہ بہت کم ایسے اخلاق دیکھنے کو ملتے، اور آپ یقین مانیں انہیں کے ان حسن اخلاق کو دیکھ کر، اس سے متاثر ہو کر آج یہ تیلارا کی حاضری ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کتنی پیاری بات۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے یہ شان دی، آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ ایسا پیارا نبی، دلارا نبی، جو حسد جنت مچلنے لگے اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے۔ تیلادا والو، میں آپ خوش نصیب، اللہ نے ہمیں اس دلار نبی کا امتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا رہن سہن اچھا ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو۔ میں نے 12 تاریخ کو باردولی میں ایک بات کہی، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس چیز میں سے نرمی کو اٹھا لیا جائے اور جس چیز سے مٹھاس کو اٹھا لیا جائے وہ چیز بے جان ہو جاتی ہے۔ دل میں نرمی ہونا، زبان میں نرمی ہونا، میرے بھائیوں یہ اخلاق کی بات ہے، اخلاق کی بات۔ ایک اور موقع پر میرے نبی علیہ السلام کس طرح اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے پر پہنچے. سیدہ عائشہ کی باری ہے. آج سیدہ کے کمرے پر پہنچے تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے آپ نے سب سے پہلے سلام فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تو پہلے سلام فرماتے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس مرد میں یہ عادت بن جائے کہ گھر میں داخل ہو پہلے سلام کرے سنت کی نیت سے، تو میرے بھائیوں عورت تمہاری خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لیکن دل سے کہنا، گھر میں داخل ہونے والا داخل ہوتے ہی ایسا بڑا چہرہ لے کر داخل ہو، ادھر دیکھو ادھر، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لگے جیسے باسی کڑی پی لی ہے. تو وہ عورت جو صبح سے تمہارے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرا شوہر گھر سے نکلا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی روزی کو آسان کرنا، وہ بیچاری صبح سے تمہارے لیے تسبیح پڑھ رہی ہے، تمہارے نام کی رت لگا رہی ہے، اور شام کو اس کو انتظار ہے کہ ابھی میرا شوہر گھر میں آئے گا، اور شوہر نامدار گھر میں آئے تو ایسے آئے کہ جیسے باسی کڑی پی لی ہو. تو اس عورت کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے نبی کی کتنی عورتیں تھیں؟ ارے بولو کتنی تھی؟ 11 نکاح فرمائے. کتنے نکاح فرمائے؟ لیکن 11 نکاح کرنے والا نبی، آپ کو حیرانی ہوگی کہ 11 کی 11 عورتیں نبی علیہ السلام سے خوش ہیں، ایک عورت شکایت نہیں کرتی. اور میری آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ایک کو بھی خوش رکھنا مشکل ہے. ایک کو بھی خوش رکھنا مشکل ہے. ایک جگہ میں پہنچا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا 4 نکاح سنت ہے، اس پہ بیان کرنا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو ایک بات تو میں نے ان کو یہ بھی کہی، چونکہ مستورات کا نظام تھا، تو میں نے ایک بات تو ان کو یہ کہی کہ میں ضرور بیان کروں گا، لیکن میری بھی شرط ہے. کہ کیا؟ میں بیان میں بولوں گا کہ فلاں نے کہا ہے کہ 4 عورتوں کی سنت پہ بیان کرنا، اس لیے کہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑتا ہوں میرا نام مت لینا. میں نے بھائی جب اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر کیوں شوق رکھتے ہو؟ کہنے لگے اگر میرا نام لے لیا تو وہ گھر سے ہی نکال دے گی. پیارے نبی علیہ السلام نے جو 11 نکاح کیے، دنیا جانے نہ جانے لیکن مسلمان تو جانے کہ پیارے نبی کے 11 نکاح شہوت کی بنیاد پر نہیں ہے. شہوت کی بنیاد پر نہیں. اگر شہوت مقصود ہوتی تو 20 سال کا نوجوان یا 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح نہ کرتا. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. آج کے زمانے کا کوئی نوجوان کر کے دکھائے کہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح کرے. معلوم ہوا کہ آپ کے نکاح کی بنیاد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور اللہ کے حکم سے ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ خدیجہ کی وفات کے بعد جتنے نکاح ہوئے 50-52 سال کے بعد کے نکاح ہے، اور تمام نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہے. کس کی مرضی سے ہو رہے؟ نبی علیہ السلام کا تو بہت اونچا مقام ہے. میں آپ کے غلاموں کے غلام کا تذکرہ کروں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. ارے سنے نہیں سنے؟ بڑھاپا ہے، اور حسن بصری رحمت اللہ کی مجلس میں پابندی سے رابعہ آتی تھی. رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ ہے، پرہیزگار عورت ہے. ایک دن حسن بصری رحمت اللہ نے رابعہ کو پیغام دیا نکاح کا. کس کا پیغام دیا؟ تو کسی شاگرد نے بڑے ادب سے کہا حضرت اس عمر میں نکاح کا پیغام دیے، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، کیا پیارا جواب تھا. کیا جواب دے رہے ہیں؟
میرے بھائی میں نے جو رابعہ کو نکاح کا پیغام دیا کوئی شہوت کی بنیاد پر نہیں. تو مجھے دیکھ رہا ہے میں تو بڈھا ہو گیا, رابعہ بھی بڈھی ہو گئی, لکڑی سے چل رہی ہے, کوئی شہوت بنیاد نہیں ہے, کا پھر یہ نکاح کا پیغام کیوں بھیجا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں, رابعہ اتنی نیک پرہیزگار عورت ہے کہ رابعہ اگر میرے نکاح میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے گا. اتنی نیک عورت. امام الانبیاء امام الملائکہ, شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا, اور کتنی پیاری بات کہی, اچانک یاد آ گیا اشعار مجھے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے, غیروں کی کہانی یاد رہی, ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئین میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کے زمانے کا مسلمان چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینے میں اپنے چہرے کی داغ کی فکر کرتا ہے, لیکن گناہ کر کر کے جو سینے پر دل پر داغ لگ رہے ہیں اس سے مسلمان بے خبر ہو چکا. منہ دیکھ لیا آئین میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تقدیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, تقدیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سیدہ عائشہ کی باری ہے اور عائشہ کے کمرے پر آئے اور آپ نے داخل ہوتے ہی سلام فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے نے اس کے بعد ایک مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ اس کو دروازہ توڑ کے روزی پہنچائے, دروازہ توڑ کے روزی پہنچائے. امام الانبیاء امام الملائکہ
فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج سیدہ عائشہ کے حجرے پر آئے، سلام فرماتے ہیں اور سلام کے بعد فرمانے لگے، عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ فاروق بھائی تیلارا میں کوئی ہے؟ ہم لوگ تو ڈرتے ہیں کہ کبھی غلطی سے بھی نہیں کہتے کہ بہت خوش ہیں، پھر بھی وہ فہرست تیار رکھتی ہے کہ نوساری جاؤ تو یہ لانے کا، یہ لانے کا، یہ لانے کا۔ اب غلطی سے کہہ دیا کہ بہت خوش ہے تو شاید وہ یہ کہے گی کہ پھر ایک کام کرو، یہ گھر میرے نام پہ لکھ دو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں بہت خوش ہوں، مانگ کیا مانگتی؟ قربان جاؤں سیدہ عائشہ پر، کتنی سمجھدار عورت ہے اور کتنی نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے والی عورت ہے۔ سیدہ عائشہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، میں لینا بھی چاہتے ہوں، لیکن کیا مانگا جائے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ اگر اجازت دیں تو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤں اور آپ سے پوچھوں کہ کیا مانگنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مانگ لوں کہ آپ کی شان میں بے ادبی ہو جائے۔ عائشہ اجازت ہے، جاؤ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ، جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو یہ گئی سیدھی اپنے والد کی خدمت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی، عائشہ میں کیا مانگنا وہ تو ضرور سکھاؤں گا، لیکن میری شرط ہے نبی علیہ السلام جو جواب دیں سب سے پہلے آ کر مجھے بتلائے گی۔ علماء لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبار صحابہ ہے، لیکن علم کی کتنی تلاش تھی، علم کی کتنی تلاش تھی۔ عائشہ نے منظور کیا، ابا حضور منظور ہے لیکن سوال سکھاؤ۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال سے کہہ رہے ہیں، عائشہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ ابھی ہمارے ہونہار طالب علم نے اسی کا تذکرہ کیا۔ یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ نے معراج پر بلایا، معراج پر بلایا۔ اے عائشہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے اور ایک ایسے مقام پر گئے ہیں کہ جبرائیل وہاں رک گیا ہے، جبرائیل آگے نہیں چلا، آپ اکیلے گئے۔ اللہ نبی دونوں اکیلے ہیں اور دونوں کے بیچ کچھ راز کی باتیں ہوئی ہے جو ان دونوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے عائشہ تو نبی علیہ السلام سے عرض کر اگر خوشی میں کچھ دینا ہے تو ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتلا دو۔ کتنا پیارا سوال ہے، کتنا پیارا۔ میں نے آپ ہوتے تو یہ مشورہ دیتے کہ موقع اچھا ہے جانے مت دینا۔ کتنا پیارا سوال۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اجازت میں سوال کروں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مانگ، آج بھی میں خوش ہوں، دینا چاہتا ہوں، مانگ تو کیا مانگتی ہے؟ سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ معراج میں گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہوئی ہے۔
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتلا دے۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی مسکرائے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے۔ علماء لکھتے ہیں کیوں مسکرائے؟ کا دو وجہ۔ ایک، اس لیے مسکرائے کہ کتنا پیارا باپ ہے کہ کتنا بہترین مشورہ دیا ہے، کتنا بہترین مشورہ دیا۔ اور دوسرا اس لیے مسکرائے کہ عائشہ راز کی بات پوچھتی ہے تو راز بتلا دوں تو راز نہیں رہے گا، لیکن وعدہ فرما چکے تھے تو فرمانے لگے عائشہ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے اور تو بھید جاننا چاہتی ہے، میں نے وعدہ کیا اس لیے کہتا ہوں اے عائشہ، جب میں عرش پہ گیا ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں تو میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت میں سے اگر کوئی کسی کا دل خوش کر دے، تیری امت میں سے اگر کوئی کسی کا دل خوش کر دے، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنے بلند اخلاق سکھائے۔ نہیں، آپ دل سے کہو، اپنے مومن یا اپنے پڑوسی کا دل خوش کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ آپ کسی سے مصافحہ کر لیے، ہنستے چہرے سے سلام کر لیے، کم سے کم اتنا پوچھ لے بھائی ٹھیک ہو، تو اس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ جنت میں جانا کتنا آسان ہے، لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی بستیوں میں بعض مسافر آ کے چلے جاتے ہیں، بستی والوں کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ آنے والے مسافر نے ہمارے یہاں عشاء پڑھی ہے، پتہ نہیں اس کو کھانا بھی ملا ہوگا کہ نہیں۔ میں ایک گاؤں میں نکاح پڑھانے گیا، صبح 11 بجے ایک مفتی صاحب مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے مولانا میں تمہیں کیا بتلاؤں؟ میں نے کیا ہوا؟ کہا ابھی ایک سفیر ملے تھے، غالباً وہ بنگال یا بہار سے کسی مدرسے کی نسبت سے آئے تھے، تو وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے؟ کہا فلاں جگہ سے۔ کہا اچھی بات ہے، آپ گھر چلیں چائے پیتے ہیں۔ تو میں ان کو گھر لے گیا، میں نے چائے پلائی، تو چائے پلاتے وقت انہوں نے ایک بات کہی تو مجھے اتنا دکھ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ تو کہ وہ مجھے چائے پیتے پیتے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کل رات کو میں اس مسجد میں عشاء پڑھا، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو ایک صاحب کو میں نے سلام کیا، میں نے ان کو کہا میرا کھانا باقی ہے، اگر سہولت سے کوئی نظام ہو جائے، ارے بھائی بچا ہوا کھچڑی کری کھلا دے، کوئی ضروری تو نہیں بریانی کھلاوے، کری کھچڑی کھلا دے۔ میں نے ان سے کہا کوئی کھانے کا سہولت سے نظام ہو جائے، تو انہوں نے جیب سے 10 روپیہ نکالے اور مجھے کہا کہ یہ 10 روپیہ لو اور تمہارا نظام کر لو۔ ہمارے بچے 10 روپیہ نہیں لیتے۔ ایک عالم دین کسی مدرسے کی نسبت سے آئے اور ہم لوگ ان کو سمجھ نہ سکے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا انور صاحب کاوی دامت برکاتہم علینا جب ترمذی شریف کا درس دیتے تھے اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ علماء ہیں جو دوسرے بچوں کے لیے در در جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مدارس کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو میرے استاد فرماتے تھے ان علماء کو اللہ دگنا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں پھرتے، یہ کسی اور کے بچوں کے لیے پھر رہے ہیں کہ قوم کے بچے دیندار ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، اور قوم کے بچوں کو قرآن مل جائے، حدیث مل جائے، اور اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ چندے کی نسبت سے نکلتے ہیں، آپ ان کو پوچھو کہ چندہ کرنا کتنا مشکل ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے،
سب کے بس کی بات نہیں. جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے, قدم قدم پر اللہ ان کی نصرت فرمائے, اور اللہ ہمیں ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ جو کسی کے دل کو خوش کر دے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. تو سیدہ عائشہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور سیدھی اجازت لے کر اپنے والد کی خدمت میں گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ سنانے لگی کہ ابا حضور بہت پیارا جواب ملا. کہا عائشہ کیا جواب ہے؟ کہا نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا. جواب سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, تب قطرے گرنے لگے. تو عائشہ حیران ہے, ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونے کا مقام نہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کا جواب سنو. جواب دے رہے عائشہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا دل خوش کر دے تو اللہ بغیر حساب کے جنت دے رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہو, اللہ کتنا ناراض. ایک مقام پر بس یہ آخری بات کہہ کر دعا کر رہا ہوں. ایک مقام پر نبی علیہ السلام بیٹھے اور ایسے ہی صحابہ کی مجلس ہے. ایک دیہاتی دور سے روتا ہوا آیا اور مجلس کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ شکایت کر رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام میرا چھوٹا سا بچہ کئی دن ہو گئے گھر سے نکل گیا, گھر پہ واپس نہیں آیا, تو ماں گھر پہ رو رہی ہے اور میں پریشان ہوں. اولاد کا درد, اولاد کا غم, میں رو رہا ہوں. نبی علیہ السلام ابھی کچھ فرمائے اس سے پہلے ایک صحابی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی. انہوں نے عرض کی, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آنے والے اپنے جس لڑکے کی شکایت کر رہے ہیں, میں ابھی آپ کی مجلس میں آ رہا تھا تو میں نے فلاں جگہ ان کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے, بھاگنے لگے کہ جلدی سے اپنے بچے کو جا کے ملیں. آپ علیہ السلام نے روکا, رکو رکو رکو. تو وہ دیہاتی ٹھہر گئے. کیوں اتنا بھاگ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے, ماں بیتاب ہے, میں پریشان ہوں, جلدی سے جاؤں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں, ماں کی ملاقات کراؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ, لیکن سنو جن بچوں میں تمہارا لڑکا کھیل رہا ہے وہاں جا کر اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا, بیٹا کہہ کے مت پکارنا. کیا فرمایا؟ بیٹا کہہ کر نام لے کے پکارنا. تو دیہاتی تھے, گاؤں کے رہنے والے حیران ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کلیجے کا ٹکڑا, میرا اپنا بیٹا, میں بیٹا نہ کہوں کون کہے؟ کہا بے شک تیرا بیٹا ہے, تیرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, تجھ ہی کو بیٹا کہنا ہے, لیکن جن بچوں میں کھیل رہا ہے وہاں جا کر بیٹا مت کہنا, نام لے کے پکارنا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جن بچوں میں تیرا لڑکا کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ کھیلتا ہو, کوئی یتیم بچہ کھیلتا. تو نے بیٹا کہہ کر پکارا تو یتیم کے دل پر ٹھیس پہنچے گی, اے کاش کہ میرا باپ ہوتا مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا, بیٹا کہہ کر پکارتا. نبی علیہ السلام نے کتنا خیال کیا. میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 12 تاریخ باردولی میں ایک بات کہی تھی, اچانک مجھے یاد آئی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, نام تو سنے نہیں سنے, ابھی 12-13 کو انہی کے پوتے مولانا محمود مدنی صاحب وہ ادھر سورت میں تھے اور مولانا کے لڑکے مولانا ارشد مدنی صاحب ادھر بھروچ میں تھے. دونوں مشائخ گجرات میں موجود تھے.
یہ انہی کی اولاد ہے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ وہ اللہ کے ولی ہے کہ اپنی داڑھی سے گنبد خضرا کی جالی مبارک صاف کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام سے. اور جب ملک آزاد ہوا تو ان کے بھائی مدینہ شریف سے لینے آئے تو بھائی نے کہا حضرت ملک آزاد ہو گیا، اب یہاں ضرورت کیا ہے، آپ چلیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، بھارت کے لوگوں کو میری ضرورت ہے، میں انہیں تنہا چھوڑ کے کیسے مدینہ شریف آؤں. تو بھائی نے کہا کہ آپ اگر وہاں چلیں گے تو روزانہ نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا اور آپ کے حجرے اور مزار کی زیارت ہوگی، تو وہاں زیارتیں ہوتی رہے گی، مقدس مقام ہے. تو کتنا پیارا جواب دیا، میرے بھائی اللہ کا شکر ہے روزانہ مجھے یہاں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے. کتنا اونچا مقام، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی. بلکہ میں نے یہاں تک سنایا تھا کہ مالٹا کی جیل میں جس کوٹڑی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہ دونوں مشائخ قید ہے، بند ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں کا یہ حال تھا کہ مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی. انگریز جیلر کو بہت حسد تھا تو ایک دن سانپ پکڑ کے لائے. رات کے اندھیرے میں سانپ چھوڑ دیا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ صبح ہوگی دونوں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنے پر آئے بھئی اسے کوئی مار سکتا؟ خدا جس کی حفاظت کی تھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی تھان لیتا ہے وہ مکڑیوں کے جالوں کی چادر تان دیتا ہے. وہ لکھ دے زندگی سمندر راہ دیتا ہے، وہ لکھ دے زندگی سمندر راہ دیتا ہے، اور وہ لکھ دے موت مچھر جان لیتا ہے. یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. انگریز جیلر جب تہجد کے وقت آیا کہ یہ ان کی عبادت کا وقت ہے کہ اسی وقت یہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی ضربیں مارتے ہیں، جب انگریز جیلر آیا تو اس کی آنکھ پھٹ گئی کہ دونوں اللہ والے اللہ کی ضربیں مار رہے ہیں، اور جو سانپ اس نے چھوڑا تھا وہ سانپ سامنے بیٹھ کر وہ بھی اللہ کی ضرب مار رہا ہے. ایسے مشائی، ایسے مشائی. اتنا بڑا آدمی آج ٹرین میں سوار ہے، ٹرین میں سیٹ پر بیٹھے تو پڑوس میں ایک انگریز جینٹل مین بیٹھا ہوا تھا. آپ انگریز کے اتنے مخالف تھے اس زمانے میں کہ انگریز کی جیب ادھر ہوتی تو آپ ادھر نہیں رکھتے تھے، آپ ادھر بناتے تھے. ظاہر میں بھی مخالف، لیکن ان کے کاموں سے مخالفت تھی، ان کی ذاتوں سے ان کی ذاتوں سے آپ نے نفرت نہیں کی. ایک انگریز جینٹل مین آپ کتنا اکرام کر رہے ہیں، کتنا اکرام کر رہے ہیں. وہ انگریز اٹھا، پیچھے گیا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور بیٹھ گیا. حضرت کو قدرت یہ احساس ہوا کہ شاید یہ بیت الخلا گیا تھا اور واپس آ گیا ہے، کیونکہ حضرت کو معلوم تھا کہ ٹرین کے ٹوائلٹ کا کیا حال ہوتا ہے. آپ اٹھے، سگاریٹ کے خالی کھوکھے لیے، ٹوائلٹ میں گئے، اپنے ہاتھ سے پورا ٹوائلٹ صاف کیا. کون؟ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. یہ میں ایسے زمانے میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں اولاد کا یہ حال ہے کہ برہا باپ رات کو کھانستا ہے تو بیٹے کو ادھر پریشانی ہو رہی ہے کہ پوری رات کھانستا ہے، سونے ہی نہیں دیتا ہے. انگریز ہے، انگریز ہے. اپنے ہاتھ سے ٹوائلٹ صاف کیا اور پورا ٹوائلٹ صاف کر کے آپ آ کر بیٹھے اور پھر اس انگریز جینٹل مین کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمانے لگے میرے بھائی شاید تم ٹوائلٹ گئے تھے لیکن ٹوائلٹ کی گندگی دیکھ کر واپس آ گئے تھے،
جاؤ ٹوائلٹ ایک دم صاف ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. کتنے اونچے اخلاق ہے. وہ انگریز اٹھا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، اس کی آنکھ پھٹ گئی کہ ہائے ایسے لوگ ابھی زمین پر باقی ہے. ایسے لوگ. فارغ ہو کر آ کر بیٹھا، حضرت کا بہت جو ہے احسان مان رہا تھا. اسی میں سامنے کی سیٹ پر مولانا توسوی بیٹھے تھے. مولانا توسوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ادھر سے اپنے پڑوس والے کو پوچھا وہ کھدر پوش کون ہے؟ وہ موٹا کپڑا پہنتے تھے سفید. کہا وہ کھدر پوش کون ہے؟ کہا وہ حسین احمد مدنی ہے. کہا اچھا یہ حسین احمد مدنی ہے؟ کہاں یہ حسین احمد مدنی ہے؟ تو مولانا توسوی اٹھے، آپ کے قدموں کو پکڑ لیا، قدموں سے چمٹ گئے اور رونے لگے. تو حضرت فرما رہے ارے مولانا قدم چھوڑو، پیر چھوڑو، کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت میں نے کچھ سیاسی اختلاف کی وجہ سے آپ کے خلاف فتوے دیے ہیں. اگر آج آپ کے یہ بلند اخلاق دیکھ کر یہ عاجز معافی نہ مانگتا تو مجھے ڈر تھا کہ شاید میں سیدھا جہنم میں جاتا. آپ نے معافی مانگ دی کہ حضرت معاف کرنا، میں آپ کو پہچان نہ سکا. اب یہ جب کہہ رہے ہیں تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں مولانا میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے تو وہ کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر پر ایک دیہاتی مہمان ہے اور وہ دیہاتی رات کو بستر گندا کر کے پاخانہ کر کے چلا گیا. آپ علیہ السلام صبح اٹھے، دیکھا مہمان ندارت مہمان نہیں ہے، آپ نے بستر دیکھا گندا ہے تو آپ بذات خود اپنے ہاتھوں سے بستر صاف کر رہے ہیں. اس دیہاتی مہمان کو یاد آیا کہ میری تلوار تو وہیں چھوڑ کے آ گیا. تو تلوار لینے جب وہ آیا واپس تو اس نے دیکھا کہ میری نجاست، میری غلاظت آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. وہ یہ اخلاق دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے معاف کرو، میں ہاتھ دیتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ. میں نے تو نبی علیہ السلام کے اخلاق بتلائے، میں نے کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ وہ اچھے اخلاق ہے جس کی طاقت اور جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہی اچھے اخلاق نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اللہ میل ملاپ اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. لائٹ بند کرنا. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد
حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہینوں اللہ، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دیش کا کہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور اب اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوتی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت بے حد سلام مصطفیٰ شان
رحمت بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا اللہ اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اے اللہ، آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقع میں اللہ کے بندو اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات میں جہنم میں جا کر میں نے دیکھا ہے اتنے برے عذاب ہو رہے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں نے جہنم میں جا کر دیکھا ہے کچھ مردوں کو کچھ عورتوں کو اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی ہے, اور اتنا نہیں ان کی شرم گاؤں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا, خون اور پیپ بہ رہا تھا, اور وہ جہنمی اپنے منہوں سے اس کو پی رہے تھے, اپنے منہوں سے اس کو پی رہے تھے. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, کبھی شیطان یہ دھوکہ نہ دے کبھی بہت عمر پڑی ہے توبہ کر لیں. آج کٹھور جیسی بستی میں ایک 20 سالہ نوجوان اس نے قبر میں اتر کے قبر کو صاف کیا ہے, قبر میں مٹی ڈالی ہے, اور وہیں تھوڑی دیر بیٹھا, سانس چڑھ گئی, گھر پہنچا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ کے بندو, اے جوانوں, میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے کہ صبح بھی ہونے والی ہے کہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا جبرائیل امی سے پوچھا جبرائیل جبرائیل یہ کون بد نصیب ہے, یہ کون بد نصیب ہے, اور یہ کس نبی کے امتی ہیں جنہیں اتنا برا عذاب ہو رہا ہے. جبرائیل امی جواب نہیں دے رہے, گردن جھکا لی. امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے گا. بار بار پوچھنے پر جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جہنمی کسی اور نبی کے امتی نہیں, یہ آپ کے امتی ہے, یہ آپ کے امتی ہے. جبرائیل میرا امتی کیا گناہ کر کے لایا, کیا برائیاں کما کے لایا. تو جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں, آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے. میری توبہ ہے توبہ میرے الہ, مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا, ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا, ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن لے حاجت روا, میری آہوں کو سن, میری آہوں کو سن لے حاجت روا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ درگزر کرنے والے اللہ، دیکھ آج تیرے عالی دربار میں کیسے کیسے عشاق آئے ہیں، کیسے کیسے آنسو بہانے والے آئے ہیں، اور میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ نوجوان آج آنسو بہا رہے ہیں، آج تو تیری چوکٹ پر نوجوان رو رہے ہیں میرے اللہ، وہ نوجوان جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا، آج تیری یاد میں رو رہے ہیں، آج تیری محبت میں رو رہے ہیں، آج تجھے منانے رو رہے ہیں، آج تجھے راضی کرنے رو رہے ہیں. سچ ہے میرے اللہ، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے میرے اللہ اتنے سارے لوگ آج تیرے در پر ہیں، تیری چوکٹ پر ہیں، اور تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، لوگ تجھ سے امید لگا کر آئے ہیں، تجھ سے تمنائیں لگا کر آئے ہیں. ایسی ٹھنڈی میں لوگ دور دراز سے بھی آئے ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھ سے تمنائیں لگائے ہوئے ہیں. اور میرے اللہ تجھ سے امید نہ کرے تو کس سے امید کرے، اور تجھ سے تمنا نہ رکھے تو کس سے تمنا رکھے، کہ تیرے سوا کون دینے والا ہے، تیرے سوا کون سننے والا ہے، تیرے سوا کون معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو بھی ہماری نہ سنے تو کون سنے گا، اور تو بھی معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا. اے میرے اللہ اتنے سارے لوگ، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار اور نوکریوں میں برکت عطا فرما. اے میرے اللہ یہ ملک بھارت بڑا پیارا ملک ہے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے ٹکڑے ہونے سے حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا. اے اللہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے میرے اللہ ہمارے جن دوست احباب خاص طور پر ابراہیم بھائی، اے اللہ جن کی پر اخلاص دعوت پر آج یہ حاضری ہوئی، اے اللہ اس حاضری کو اپنی شائن شان قبول فرما. اے اللہ ان کا جو سفر ہے UK کا سفر کو بے انتہا آسان فرما، پورے سفر میں ان کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ چھوٹا بچہ حمزہ جو بیمار چل رہا ہے، اے اللہ آپ ہی سے التجا ہے، اور ایسی پریشانی ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہی برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، ورنہ کوئی اور برداشت بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں جتنا جلد ہو سکے اس بچے کو شفائے کلی نصیب فرما، ہر اعتبار سے عافیت عطا فرما، اس بچے کو صبر جمیل عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما. اے میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے مالک اپنی شائن شان عطا فرما. اے اللہ بہت سے دوست احباب محبت میں اے اللہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیلارا بستی 20-25 گھروں کی بستی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی پر اپنی خصوصی برکت نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما. یہاں کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اے اللہ تو سب کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.